حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ایک لشکر تشکیل فرمائی تھی ملک کے سامنے جانے کے لیے. اس سے پہلے سرکار کا وصال ہو گیا. لیکن سرکار کے وصال شریف کے بعد میں جب اتنا بہت سارا فتنہ مدینہ طیبہ کے باہر تھا, ان فتنوں سے مقابلہ کر رہا تھا, مانعین زکات سے مقابلہ کر رہا تھا, جھوٹے نبیوں سے مقابلہ کر رہا تھا, اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو ملک شام کی طرف روانہ کر. جب صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین تھوڑا احتیاط سے کام کریں, اس لیے کہ بہت ساری طاقتیں مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہیں, اور ان کو پتہ یہ چل گیا کہ مدینہ طیبہ لشکری اسلام سے خالی ہے, فوج سے خالی ہے, تب تو اور دلیر ہو جائیں گے, ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا. ابوبکر صدیق اکبر نے جواب دیا کہ رسول نے روانہ کر دیا ہے, اس لشکر کو ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے کہ واپس کر سکے. یہ محبت رسول کے خلاف ہے. لشکر گیا, جس مہم کے لیے گیا اس مہم میں کامیاب رہا, رومیوں پر کامیابی حاصل کی, روم کو فتح کیا, ایران میں فوج کشی ہوتی رہی, دمشق میں فوج کشی ہوتی رہی, وقت گزرتا گیا. ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار بھی بہت مشہور ہے. نبی ویسے نہیں محبت کر رہے تھے ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تمام مومنین کے بعد میں, یعنی تمام مومنین میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک مرتبہ میرے سرکار نے اعلان فرمایا, آلات حرب کے لیے چندے کا اعلان کر دیا, آ جاؤ چندہ لے کر کے آؤ اور میری بارگاہ میں پیش کرو. لوگ چندہ اکٹھا کرنے لگے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر مرتبہ ایثار میں پڑ جایا کرتے ہیں, تو میں اب کی بار اتنی رقم لے جاؤں گا, اتنی رقم لے جاؤں گی کہ میں ان سے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے ریس دکھانا یہ جائز ہے, اور صحابہ کی سنت بھی ہے کہ بھائی فلاں نے 100 روپیہ دیا ہے تو میں 200 روپیہ دوں گا, یہ ثواب کا کام ہے. صحابہ نے بھی ریس دکھائی ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا آج میں پڑھ جاؤں گا, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا, اس کا 2 حصہ کیا. آدھا حصہ یعنی آدھا سامان نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا, اور ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کر لیا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ برتنوں کو بھی اکٹھا کر لیا, چمچ کو بھی نہیں چھوڑا, اور گھر کے سارے سامان کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو کہا تو ان سے پڑھنا محال ہے, لیکن تھوڑا سامان لے کر کے چلے گئے. میرے آقا نے پوچھا ابوبکر یہ تو بتاؤ کیا گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق اکبر جواب دیتے ہیں جس کو شعر میں سنیے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بار, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بار, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بار. صدیق تو اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے کافی ہے. پورے سامان کو چندے میں عطا فرما دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی. امور خلافت کو آپ بحسن خوبی انجام دیتے جا رہے ہیں. خلافت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے بھی 2 دن کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر کچھ چادریں رکھے ہوئے اور مدینہ طیبہ کی مارکیٹ کی طرف